اور وہ یہ ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے ہر لمحہ ہر کیفیات میں. یقیناً نفس کے ورگلانے پر، یقیناً شیطان کے بہکانے پر ہم راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اور گناہوں والی زندگی سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتے ہیں. مگر یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی کسی انسان سے گناہ ہو جائے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر لے تو کہا کہ اسے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. اللہ فرماتا اگر تم سے کوئی ظلم ہو جائے یا تم کوئی گناہ کے مرتکب ہو جاؤ تو کیا کرو؟ کہا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی لذت پانا شروع کر دو اور اللہ اللہ کہنا شروع کر دو، اس رب کو پکارنا شروع کر دو. وہ کہتا ہے جب تو مجھے پکارے گا تیرے دل پر لگے ہوئے گناہ کے دھبے کو صاف کر دوں گا اور تیرا دل سیکل کر دوں گا، اور جب تیرے دل سے لگے ہوئے گناہوں کے دھبے دھل جائیں گے تو تیرا دل صاف و شفاف ہو جائے گا. آج ہماری دنیا میں انگن گناہ ہم کرتے ہیں، لاشعوری طور پر، شعوری طور پر بھی، جانتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بھی. احساس ختم ہو گیا، ورنہ اگر احساس باقی ہوتا کہ یہ گناہ ہے تو آدمی کبھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا تصور تک بھول جاتا. ایک دن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس آدمی کے دل میں ابھی بھی یہ چیز باقی ہو کہ میں سب سے اچھا ہوں، حضرت بایزید فرماتے ہیں وہ سب سے برا آدمی ہے. جس آدمی کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ میں سب سے اچھا آدمی ہوں، بایزید بسطامی فرماتے ہیں وہ سب سے برا آدمی ہے. اور جس آدمی کو نیکیاں کرنے کے بعد بھی اپنی نیکیاں کمتر نظر آنے لگے، فرمایا وہ انسان ایمان والا ہے. اور آج ہماری دنیا میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. ہم 2 رکعت نماز تک پڑھ لیتے ہیں تو ہم کتنے غرور و گھمنڈ میں ہوتے ہیں، یار میں تو فجر کی نماز پڑھ لیا، وہ آدمی آیا نہیں. کوئی تہجد پڑھ لے تو ساری دنیا سر پر اٹھا لیتے ہیں اور بول بول کر دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ میں نے نماز تہجد پڑھا ہے. ایک دن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے آپ اٹھے اور نماز تہجد پڑھ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد آپ کے بیٹے بھی اٹھے، وہ بھی نماز تہجد پڑھے، اور جیسے ہی نماز تہجد ادا ہوئی نا، آپ کے بیٹے نے کہا ابا حضور ہم تو نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، مگر وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب تو سوئے ہوئے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں. امام غزالی نے ارشاد فرمایا بیٹے اس سے اچھا تو تھا کہ تو سویا ہوتا، اس سے اچھا یہ تھا کہ تو سویا رہتا، اس لیے کہ تو اٹھ کر بھی لوگوں کے عیب کو دیکھ رہا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ تو سو جائے، لوگوں کے عیب کو نہ دیکھا کرے. اٹھا ہے عبادت کر، اپنے گناہوں سے معافی مانگ، وہ کریم ہے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آج ہماری دنیا ایسے ہی ہے، ہم خود گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے، اپنے گناہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ہمیں دوسروں کے گناہ نظر آتے ہیں. اپنے جسم پر لگی ہوئی گندگی ہمیں نہیں دکھتی ہے، ہمیں دوسروں کے جسم پر لگی ہوئی گندگی دکھ رہی ہے. خود کا دل گناہ کر کر کے سیاہ آلود ہے، ہمیں وہ نہیں دکھ رہا.
پیارے نبی فرمانے لگے کہ جب ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر گناہ کا ایک دھبا لگتا ہے، کالا سیاہ دھبا لگتا ہے. اگر وہ پھر دوبارہ گناہ کرے وہ پھر اور ایک دھبا لگتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر اچھے لوگوں کی نصیحت بھی اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے. اور کہا جیسے ہی گناہ کرو، اگر تم سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، یا پھر کوئی نیک عمل کر لو. اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندے سے گناہ ہو جائے اور فوراً وہ نیکی کرے تو کہا اللہ رب العالمین اس نیکی کی بدولت اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو گناہ ہوتے ہی نیکی کرنے کا تصور ہونا چاہیے، گناہ ہوتے ہی، خطا ہوتے ہی، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی فوراً اس کی فرما برداری کی طرف پلٹنا چاہیے. آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. نماز فجر تک قضا ہو جاتی ہے، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے. راستے پر گھومتے پھرتے آج جانے کتنے گناہ کر جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے. احساس مر گیا ہے. کسی صوفی نے کہا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر کسی آدمی کو اپنے گناہ پر شرمندگی اور احساس ندامت نہ آتی ہو، سمجھ لے وہ انسان کے نیک بننے کی گارنٹی ختم ہو گئی. اور اگر گناہ کرنے کے بعد آدمی کے اندر احساس ندامت باقی ہے، شرمندگی باقی ہے کہ اس رب کو منہ دکھانا ہے، یہ احساس اگر باقی ہے نا تو کہا پھر وہ انسان کبھی نہ کبھی اللہ کے فضل و کرم سے نیک بن سکتا ہے. اس لیے یاروں احساس زندہ کرو. احساس، یہ احساس کیا ہے جانتے ہو؟ ایک دن وقت کا امام نماز فجر پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہا تھا. ایک نوجوان کو دیکھا وہ نماز فجر کے لیے اندر آ ہی رہا تھا کہ نماز ختم ہو گئی. نماز ختم ہوتے ہی آپ کسی کام سے اپنی مسجد سے باہر نکلنے لگے. اس نوجوان کو دیکھا وہ مسجد کے باہر پہنچتے ہی، جماعت ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے نکلا ہائے میری فجر کی جماعت چھوٹ گئی. ہمارے یہاں تو نمازیں قضا ہو کے وقت نکل جاتا ہے، 12 بجے سو کر اٹھتے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ میری فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے. وہ جماعت چھوٹنے کا احساس تھا، ہائے میری جماعت چھوٹ گئی. اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا نا، آپ وہیں کھڑے ہو گئے. اس کے احساس کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے قریب گئے. بیٹے یہ جو جماعت چھوٹنے کی وجہ سے تیرے منہ سے نکلا نا ہائے میری فجر کی نماز جماعت چھوٹ گئی، کیا یہ ثواب تو مجھے دے دے گا؟ یہ ثواب مجھے دے دے، میں فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تجھے دینے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا سودا ہے، اچھا سودا ہے اور سستا بھی ہے کہ میری جماعت چھوٹ گئی ہے، میں ہائے کر رہا ہوں، اور یہ دیوانہ ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر مجھ سے کہتا ہے بس وہ جو احساس تیرے دل میں آیا تھا نا کہ ہائے میری فجر کی جماعت چھوٹ گئی، اس کا ثواب مجھے دے دے، اور فجر کی نماز کے ساتھ جماعت پڑھنے کا ثواب تو لے لے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو یہ دعا کر کہ تیرے اس احساس کا ثواب مجھے مل جائے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری فجر کی جماعت کا ثواب اللہ تجھے عطا کر دے. اس نے کہا اچھا سودا ہے، کہا لے لو. اس نے بھی دعا کر دیا، انہوں نے بھی دعا کی. دوسرا دن وہ رات میں گھر کو گیا اور جیسے ہی رات میں سویا نا خواب دیکھتا ہے. کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ تیرے اس ہائے کے بدلے
جو احساس تیرے دل میں پیدا ہوا تھا نا کہ ہائے میری فجر کی جماعت چھوٹ گئی، وہ احساس جانتا ہے کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا. کا احساس یہ ہے کہ تیرے دل میں جو احساس باقی تھا نا، شرمندگی باقی تھی نا، اس لفظ ہائے کی وجہ سے اللہ نے تجھے 200 رکعت جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب عطا کیا ہے. آنکھیں کھل گئی. صبح فجر کی نماز کے لیے صف اول میں کھڑا ہے. نماز ختم ہوئی، وقت کے امام کا دامن تھام لیا. وہ یار کل جو ہم نے بات کی تھی نا، سودا کیا تھا نا، وہ کینسل کرتے ہیں، وہ سودا کینسل کرتے ہیں، وہ نہیں پٹ نہیں رہا مجھے، وہ تیری نماز تو لے لے اور میرے اس ہائے کا ثواب میرے ہی پاس رہنے دے. امام نے کہا خواب صرف تو ہی دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے. خواب صرف تو ہی دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے کیا؟ اس لیے کہ تو جس رات یہ خواب دیکھ رہا تھا، وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ احساس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہے نا، وہ کہتا ہے زندہ دل بن جا، میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا. زندہ دلی ہونی چاہیے. گناہ کر کے ہم گناہ بھول جاتے ہیں، خطا کر کے خطا بھول جاتے ہیں، مگر وہ اتنا بڑا رحمان، ایسا کریم کہ جس کے کرم کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، وہ اتنا مہربان کہ جس کے لطف و کرم کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. بس وہ احساس ہے اپنے اندر کہ وہ بڑا کریم ہے. ایک سوچ بنی ہوئی ہے ہماری کہ وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ پیش کر کے کہہ سکیں کہ اللہ اس سے زیادہ مہربان ہے. بس ایک سمجھانے کے لیے ہمیں مثال دی گئی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے خدا اتنا مہربان کہ ساری مہربانیاں حدیں توڑ دیں اور اس کے لطف و کرم کی حد بھی شروع نہ ہو. ہم یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرنے والا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا. ورنہ اس کا کرم، اس کی مہربانیاں، اس کا لطف ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. بس وہ احساس ہے جو اس کا جتنا مقرب ہوگا اتنا اس کے دل میں اس کا احساس ہوگا، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے. تو فرمایا احساس باقی ہونا چاہیے. جس دل میں احساس باقی ہوتا ہے نا، اللہ اس پہ کرم کی بارش کرتا ہے. ہم گناہ کر کے بے حس ہو گئے، ہماری فجر کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، وقت نکل جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا. یارو احساس باقی رکھو. فجر کی نماز قضا ہو جائے نا کبھی، تو ادا کرتے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندگی باقی رکھو کہ اللہ مجھ سے فجر قضا ہو گئی، میری فجر قضا ہو گئی، اے اللہ توفیق دے. اس سے توفیق مانگا کریں. حضور فرماتے ہیں اللہ سے توفیق مانگا کرو، اور کہا جب اس رب سے مانگا کرو نا تو اس بچے کی طرح ضد کیا کرو جو اپنے باپ سے ضد کر کے منوا لیتا ہے. اپنے باپ سے ضد کر کے منوا لیتا ہے. کہا جب خدا کی بارگاہ میں مانگنے بیٹھا کرو تو ایسے ضدی بن جایا کرو، اور مانگتے وقت اپنی شان نہیں اس کریم کی شان دیکھا کرو. اگر تم اپنے آپ کو دیکھو گے مانگ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ گناہ ہی اتنے ہیں. لیکن اگر اس کے کرم پہ نظر رکھو گے نا تو وہ اتنا کریم ہے. وہ کہتا ہے سمندر اور آسمان کے درمیان، زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، یہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، کا اس فاصلے کے برابر اگر تو نے گناہ کر لیا ہے اور صرف میرا شریک نہ ٹھہرایا، اگر تو اس کے بعد بھی میری طرف آئے گا نا تیرے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا. آنا شرط ہے. آ کر دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے، پلٹ کر دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے کیا کیا تیاری کی ہے. لوٹ جا، آ جا. وہ تو بار بار بلاتا ہے اور شان کے ساتھ بلاتا ہے. کہا حیا علی الصلاۃ، آ جانا نماز کے لیے. آ، سر تو جھکا. سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آؤں گا ملے گا کیا؟
मेरे ग्राहक छोड़ दूं, कस्टमर छोड़ दूं, दुकान बंद कर दूं, तेरी बारगाह में आ जाऊं, मिलेगा क्या? कहा हय्या अलल फला, आकर देख कामयाबी तेरे कदमों में रख दूंगा, पलट कर देख कामयाबी तेरे कदमों में डाल दूंगा। तेरा दिल बेचैन है ना, तू मुस्तरिब है ना, गमगीन है ना, परेशान है ना, रातों को नींद नहीं आती है ना, घबराहट तेरे दिल में है ना, तुझे वहशत महसूस होती है ना, तन्हाई महसूस होती है ना, प्यारे सारी दुनिया से हट जा, आजा मेरी बारगाह में, सजदा करके देख सारी लज्जतें तुझे अता कर दूंगा। आजा पलटा, मेरी किताब कुरान खोल कर पढ़ ले, तेरे दिल में सुकून की दौलत अता कर दूंगा। मेरा होकर देख सारी दुनिया को तेरा कर दूंगा। आजा तेरा रब इतना मेहरबान है, वो गुनाह नहीं देखता, वो गुनाह नहीं देखता, आने वाले का हौसला देखता है, आने वाले की हिम्मत देखता है, आने वाले की नदामत देखता है। जानते हो शैतान ने कहा था मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरी राह से दूर कर दूंगा, इन्हें इतना भटकाऊंगा कि तेरा नाम लेने तक की इनके पास फुर्सत ना होगी। उस रब ने कहा था सुन इन्ना इबादी लैसा लका अलैह, कि मेरे बंदों पर तेरा कोई चाल नहीं चलेगा, लेकिन अगर उन पर कोई चाल चल भी दिया वो लौटेंगे, उनके सारे गुनाह माफ कर दूंगा, सारे खता दरगुजर कर दूंगा। याद रखो वो हमारा रब है, इतना मेहरबान, इतना करीम, इतना रहीम, कोई समझा नहीं सका और कोई समझा भी नहीं सकेगा। बस इतना याद रखें कि गुनाह हो एहसास बाकी होना चाहिए कि मुझसे गुनाह हुआ है, एहसास बाकी रखो, फिर वो कर्म कर ही देता है। हम तो नमाज तक पढ़ने आते हैं, एहसास तक नहीं है कि किस मुंह से रब की बारगाह में आ रहे, किस मुंह के साथ आना है, कैसे नमाज पढ़ना है, हाथ बांधे तो दिल में क्या ख्याल चलना है, हमारी नमाज कैसी होनी है, एहसास नहीं है। वरना जिनको नमाजों का एहसास होता है ना, जिनको कैफियत का एहसास होता है ना, एक एक सजदे में जाकर जब वो अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं ना, रब उनकी नमाजों के सदके हम जैसों की नमाजों को कबूल कर लेता है। कोई एक ऐसा हो जाए, कोई एक ऐसा कि जिसका सजदा रब को पसंद आ जाए, कोई एक ऐसा जिसकी तस्बीह उस रब को पसंद आ जाए, कोई एक ऐसा जिसकी फातिहा पढ़ना रब को पसंद आ जाए, उस एक के सदके अल्लाह हम जैसे बदों की नमाजों को कबूल कर लेता है। इसीलिए कहा गया जमात से नमाज पढ़ा करो। कोई एक नेक होगा, उस नेक के सदके अल्लाह हम जैसों को भी कबूल कर लेगा। एहसास नहीं है हमारे पास, वरना जिनके पास एहसास था ना, उनकी नमाजें अल्लाह कबूल कर लेता था और उनके सदके औरों को भी कबूल करता था। एक दिन एक सहाबी रसूल ऐसे भी इस दुनिया में थे, अल्लाह इन सहाबा का सदका अल्लाह हमें अता करे। सहाबी रसूल हैं, नमाज फजर की जमात छूट गई। मैं जमात छूटने की बात कर रहा हूं, नमाज नहीं। हमारे यहाँ फर्जें कज़ा हो जाती हैं, हम अपने काम धंधे में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं कि यार व्यापारी आदमी हूं, नहीं जाऊंगा तो नमाज छूट जाएगी, अगर चला गया नमाज पढ़ने तो ग्राहक चला जाएगा, कस्टमर चला जाएगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। वो रब कहता है बंदे जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, तेरा रिस्क मैंने मुकद्दर कर दिया है। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना, तेरा रिस्क मैंने मुकद्दर कर दिया है। आज तुझे जितना मिलना है ना, तेरी पैदाइश के पहले मुकद्दर हो चुका है कि तुझे क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना कमाएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, सब कुछ मुकद्दर हो गया है। तुझे नमाज पढ़ना है। रज़ाक मैं वो कहता है जब मैं परिंदे को भूखा रहने नहीं देता, तू तो अशरफुल मखलूकात है, कैसे भूल गया कि तुझे भूखा रहने दूंगा, कैसे भूल गया। कहा मैं वेल मछली को एक दिन में 3 टन खाना खिलाता हूं, तो तुझे कैसे भूखा रखूंगा।
اور ویل مچھلی جب کھا کر اپنا منہ کھولے نا تو اس کے دانتوں کے درمیان پھنسی ہوئی چیزوں کو نکالنے کے لیے بھی میں نے ایک پرندے کو مقرر کیا ہے جو اس مچھلی کے منہ میں جا کر اپنا رزق تلاش کر کے نکلتا ہے. تو سوچ, جب مچھلی کے دانتوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی چیزوں کو نکالنے کے لیے میں نے پرندے کو مقرر کیا ہے اور وہ پرندہ اس کے دانت سے چیزوں کو نکال کر اپنی غذا تلاش کرتا ہے, اے اشرف المخلوقات تو کیسے بھول گیا کہ جب میں پرندے کو ویل مچھلی کے منہ میں رکھ کر غذا دے سکتا ہوں تو تجھے دنیا میں رکھ کر کیسے بھوکا رکھ سکتا ہوں. سوچ, ذرا سوچ, سوچ کا فرق ہے, سوچ. اسی لیے قرآن نے کہا افلا تتفکرون, تم غور نہیں کرتے ہو, سوچا کرو. اللہ نے بار بار کہا سیرو فی الارض, زمین میں سیر کرتے ہو نا, دیکھو اللہ نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں سلایا. وہ کہتا ہے میں جانوروں کو بھوکا سونے نہیں دیتا, تو میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہے, تجھے کیسے بھوکا رہنے دوں گا. کہا بتوں کے سامنے سر جھکا کر مانگنے والے کو بھی کھانا دیتا ہوں, تو میری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے. کیسے بھول گیا کہ کافروں کو جب کھلا سکتا ہوں تو میرا بندہ ہے, تجھے کیسے بھوکا رکھ سکتا ہوں. ہم سوچتے ہیں نماز کو چلا گیا تو کسٹمر چلا جائے گا, یہ نفس کا بہانہ ہے کہ گیا تو کسٹمر جائے گا. وہ کہتا ہے تم تصور تو کرو کہ یہ چلا جائے, اللہ روزی دینے والا ہے, نماز نہ جائے بس نماز ادا کر لو. وہ کہتا ہے تیرا ادھر سر جھکے گا, تیرا رزق تیرے گھر پہنچا دیا جائے گا. وہ کہتا ہے رات بھر تو گناہ کرتا ہے نا, کبھی یہ سوچا ہے پوری رات ہماری گناہ میں بسر ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جو فرشتے تیرے رات بھر کے نامہ اعمال رجسٹر میں لکھ رہے تھے نا کہ یہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا, وہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, جانتا ہے تو فجر کے وقت بھی بستر پر ہوتا ہے, تیرے گھر کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں, مگر صبح ہوتے ہی فرشتوں کے ذریعے روزی تیرے گھر تک پہنچانے والا میں ہی رب ہوں, میں ہی رب ہوں. بندے یہ احساس باقی رکھ, میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. تو عبادت نہیں کرتا, یہ تیری محبت ہے اور یہ میری محبت ہے کہ تو سجدے نہ کرے پھر بھی تجھے روزی پہنچاتا ہوں. تو آئے گا کبھی نہ کبھی تو آئے گا, اور جس دن آئے گا نا اس دن تیرے سارے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا. احساس باقی رکھیں. لہذا وہ صحابی رسول ہیں, نماز فجر کی جماعت چھوٹ گئی, مسجد کو پہنچے, کیا دیکھا جماعت چھوٹ چکی ہے, بہت روئے. احساس باقی تھا نا, بہت روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, آج میری جماعت چھوٹ گئی. بہت روئے, اللہ کو منانے کی خوب کوششیں کی. رب بھی بڑا کریم ہے, کوئی ایک آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے نا, اللہ کے رسول فرماتے آنسو تو بہت دور کی بات ہے, اگر تیری آنکھ کے پلک گرم ہو گئے نا اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتا ہے. بہت روئے صحابی, بہت روئے, اللہ میری فجر کی جماعت چھوٹ گئی, توفیق دے اب کبھی جماعت نہ چھوٹے. رب سے مانگتے مانگتے مناتے رہے, رات بستر پر سو گئے. صبح ہوئی دوسرے دن جماعت شروع ہونے کو تھوڑا دیر پہلے ایک نوجوان آیا, اس نے کہا حضور کھڑے ہو جائیں اور اٹھیں, آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کی وجہ سے آج پھر آپ کی جماعت چھوٹ جائے. آپ اٹھے, اس نوجوان کو بہت دعائیں دیں, کہا بیٹے نماز فجر کے بعد مجھ سے مل لینا. کہا جی حضور. نکلے مسجد کی طرف, نماز فجر ادا کی, نوجوان سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹے تو کون ہے جس نے اتنا نیک کام کیا کہ مجھے فجر کی جماعت کے لیے تو نے جگایا ہے, تو بہت نیک بچہ ہے, تو ہے کون؟ کہا حضور مجھے دنیا ابلیس کہتی ہے, دنیا مجھے ابلیس لعین شیطان کہتی ہے. آپ نے کہا پھر تو تیرا کام یہ ہے کہ تو بندوں کو نیک کاموں سے روکنے کا کام کرتا ہے,
تو نے مجھے نماز فجر کے لیے اٹھایا کیوں؟ تیرا کام تو لوگوں کو خدا کی بندگی سے روکنا ہے، تو مجھے اٹھانے کے بجائے اور سلا دیتا، یہ تیرا کام تھا، اٹھایا کیوں؟ اس نے کہا حضور اس میں بھی وجہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نیکیوں سے نہیں روک رہا ہوں، میں کل بھی نیکی سے روکتا تھا، آج بھی نیکی سے روک رہا ہوں۔ کہا آج کیسے روکا؟ کہا کل ایسے روکا تھا کہ آپ کو سلا دیا، آپ سو گئے، آپ کی فجر کی جماعت چھوٹ گئی، آپ کو احساس تھا، شرمندگی تھی، اپنے رب سے ملاقات کی، آپ کے دل میں ایک جگہ باقی تھی کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے، اور یہ احساس ہی تھا کہ جس نے آپ کو رب کی بارگاہ میں رلایا، احساس ندامت آپ کے پاس باقی تھا، آپ رونے لگے، فجر تو ادا ہو گئی، آپ کی قضا نہیں ہوئی، ادا آپ نے پڑھی، جماعت کے چھوٹ جانے کا آپ کو اتنا غم تھا کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی پاک تک تر ہو گئی۔ جانتے ہو اللہ آپ پر کتنا مہربان ہے؟ کہا اس رونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا ہے، اس رونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو 70 فرض جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب ادا کر دیا۔ کہا آج میں آپ کو اس لیے اٹھا دیا کہ ڈر گیا کہیں آپ کی آج بھی جماعت چھوٹے گی، آپ پھر روئیں گے، اللہ آپ کو پھر 70 نماز کر دے گا، تو میں سوچا کہ آج ہی اٹھا لوں، یہ پڑھ لے، ایک ہی پڑھیں گے ایک ہی ثواب ملے گا، اور اگر چھوٹ جائے گی روئیں گے اللہ ان کو پھر 70 ادا کر دے گا۔ تو کل بھی نیکی سے روکتا تھا، آج بھی نیکی سے روک رہا ہوں، آج ہماری دنیا ہمارے سامنے ہے، ہم قضا کر دیتے نمازیں، احساس تک نہیں ہے، ہم بھول گئے وہ رب کہتا ہے بندے یاد رکھ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، ہر لمحہ تجھے دیکھ رہا ہوں، کوئی گھڑی ایسی نہیں کہ تو میری نگاہیں قدرت سے اوجھل ہے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر لہجہ تو میری نگاہیں قدرت میں ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان ہے، کہا حضور گناہ کرنے کا من آئے تو کیا کروں؟ نماز چھوڑنے کا ارادہ بنا لوں تو میں کیا کروں؟ خدا نہ کرے کبھی کسی کی کوئی نماز چھوٹ جائے، اگر ارادہ بنا لوں تو کیا کروں؟ کہا پھر آسان سا کام ہے، کہا تو یہ کرنا کہ اللہ کے ملک سے باہر نکل جانا۔ نوجوان نے کہا حضور اللہ کے ملک سے کیسے باہر نکلوں گا؟ ساری دنیا اس کی ہے، میں کیسے خدا کی ملکیت سے باہر جا سکتا ہوں؟ کہا جب تو خدا کے ملک سے باہر جا نہیں سکتا تو اس کے ملک میں رہ کے کیسے اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ کہا اگر تیرا گناہ کرنے کا من کرے تو پکا ارادہ بنا لے تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اس نے کہا حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں اللہ کی دی ہوئی روزی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں دن رات خون پسینہ بہا لوں، اگر اس نے مقدر نہیں کیا ہے تو ایک نوالا مجھے نہیں مل سکتا ہے، اور اگر مقدر کیا ہے تو گھر بیٹھے ہی مجھے رزق مل جائے گا۔ تو کہا جب تجھے یہ بھی پتا ہے تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے؟ کہا اگر تیرے گناہ کرنے کا ارادہ پکا ہو جائے تو یہ تصور کر لینا کہ جس دن مجھے موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے میں اس کو ہٹا دوں اور اس سے مہلت مانگ لوں۔ کہا حضور آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آئے تو 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی نہیں اللہ کے کائنات کا حکم چلتا ہے۔ تو کہا جب نہیں کر سکتا تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ کہا جب تیرا ارادہ ہو جائے نمازیں چھوڑ دینے کا تو پھر یاد رکھ یہ تصور کر لینا کہ جب قیامت کے دن مجھے گھسیٹ کر فرشتے لے جائے خدا کی بارگاہ میں ان سے اپنے آپ کو چھڑا کر جنت کی طرف جانے لگوں۔ کہا کیسی بات کرتے ہیں حضور، وہاں تو کسی کی چلے گی نہیں، وہ کہتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ کہا قیامت کے دن صرف ایک رب ہوگا، اور قیامت کے دن صرف ایک رب کا ہی چلے گا اور کسی کا کچھ نہیں ہوگا، وہی رب ہے۔ وہ کہتا ہے للہ الواحد القہار۔ آج
قیامت کے دن کسی کا کچھ نہیں، صرف میرا ہے. میں جسے اجازت دوں وہ شفاعت کر لے گا، جسے اجازت نہ دوں وہ کچھ نہ کر سکے گا. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اس دن تو فرشتے بھی صفے باندھے، کسی کے منہ سے ایک لفظ نکلنے کی اجازت نہ ہوگی. سب کے سب سر جھکائے، پوری مخلوق سر جھکائے کھڑی ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں. کہا حضور اس دن میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ کہا جب نہیں کر سکتا تو بندے گناہ کیوں کرتا ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو وہاں رکھ. بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، یہ تقویٰ کی منزل ہے. ارشاد فرمایا اپنے آپ کو ہمیشہ وہاں رکھ جہاں تجھے تیرا رب دیکھنا پسند کرے. بہت بڑی بات. اپنے آپ کو ہمیشہ وہاں رکھ جہاں تیرا رب تجھے دیکھنا پسند کرے، اور اپنے آپ کو وہاں سے دور کر دے جہاں تیرا رب تجھے دیکھنا پسند نہ کرے. تو آپ اپنے آپ میں سوچیں ہم کہاں کہاں ہیں اور کہاں کہاں ہمارا رب ہمیں دیکھنا پسند